برگن اسٹاک میں ایران امریکہ جنگ بندی کے اسلام آباد MOU پر عمل درآمد کے لیے تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور شروع۔ پہلے سیشن میں دو طرفہ اور سہ افریقی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران، قطر، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے وفود سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیورٹ کوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں شریک۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے مفاد میں ہیں۔ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان جاری۔ کہا کہ امریکہ کا صرف ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ شہید رہبر نے بار کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ امریکہ نے کہا کہ جوہری معاہدے پر دستخط کریں۔ ہم نے دستخط کر دیے۔ ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان کچھ دیر بعد تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ ابنائے ہرمز میں 60 دن تک کوئی ٹول عائد نہیں ہوگا جب تک امریکہ خود اسے نافذ نہ کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جاری۔ کہا کہ معاہدے کی ناکامی پر سیکیورٹی اور حفاظتی خدمات کے بدلے مالی معاوضے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ ایران امریکہ ڈیل پر اسرائیلی میڈیا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف برہم۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر کا سخت رد عمل۔ اجلاس میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اسرائیل کو بلیک لسٹ کیے جانے پر سفارتی کشیدگی میں اضافہ۔ لیبنان پر حملوں سے ایران امریکہ معاہدہ خطرات سے دوچار۔ ٹرمپ سے نتن یاہو کو لگام دینے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 43 خرب 85 ارب سے زائد کے 88 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ ان مطالبات زر کے خلاف بھی کسی قسم کی کٹوتی کی تحریک پیش نہیں کی گئی۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے 30 خرب 69 ارب 35 کروڑ کے 7 مطالبات زر منظور۔ تعلیم کے 192 ارب 70 کروڑ، آبی وسائل کے 107 ارب 32 کروڑ سے زائد کے مطالبات زر منظور۔ کابینہ سیکریٹریٹ کے 35 ارب 38 کروڑ 69 لاکھ کے 10 مطالبات زر کی منظوری۔ اور پاکستان کی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی اور سیاسی کوششیں کامیابی کی جانب گامزن ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بڑے ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اپوزیشن، تمام قومی قیادت مبارکباد کی مستحق ہے۔